الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاة صلت عليه ملائكته ما صلى عليه. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. 22ویں پارے کی ایک آیت کریمہ اور ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک تلاوت کیا ہے، جس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے کا حکم ہے، امر ہے. درود و سلام بھیجنا امتی پر یہ حق واجب ہے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا. علماء نے قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ لکھا ہے کہ درود و سلام امتی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق واجب ہے اور یہ عبادت بھی ہے. درود و سلام بھیجنا، اس پر ثواب بھی ہے، حق بھی ادا کرنا ہے اور ثواب بھی اللہ رب العزت عطا کریں گے. جو آیت آپ کے سامنے تلاوت کی، اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ رب العزت اور اللہ کے فرشتے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر صلات بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی اس نبی پر صلات و سلام بھیجو. جو فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کیا ہے، اس کا مفہوم یہ ہے، حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مجھ پر درود و سلام بھیجتا ہے اس پر فرشتے رحمت کی دعا کرتے رہتے ہیں ما صلی علیہ، جب تک وہ مجھ پر درود و سلام بھیجتا رہتا ہے اس وقت تک وہ فرشتوں کی جماعت اس پر رحمت کی دعا کرتی رہتی ہے. آگے حدیث کا آخری جملہ ہے، پھر جسے چاہیے وہ اپنے لیے دعا کثیر کر لے اور جسے چاہیے تو اپنے لیے دعا قلیل کر لے. مطلب کم درود و سلام پڑھے گا تو فرشتے اس پر کم صلات بھیجیں گے، رحمت کی دعا کریں گے. جب زیادہ صلات و سلام بھیجے گا تو فرشتے بھی اس کے لیے صلات و سلام، رحمت کی دعائیں، استغفار زیادہ کریں گے. یہ آیت کریمہ پورے قرآن پاک میں ایک ہے اور اس کا جو صیغوں کا اور جملے کا
انداز تکلم ہے وہ پورے قرآن مجید سے مختلف ہے. میں نے بتایا درود و سلام امتی پر حق واجب ہے اور یہ عبادت بھی ہے, بہت فضیلت بھی ہے. اسی عہد کے تحت لکھا ہے کہ کسی شخص نے زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام نہ بھیجا ایک دفعہ بھی تو اس کا ایک فرض ادا نہیں ہوا ہے. اور بعض حضرات کا تو اس حد تک کہنا ہے کہ جب آپ کا علم مبارک, یعنی آپ کا علم اسم ذاتی, آپ کا اسم ذاتی ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, جب عالم ذاتی آپ کا کسی کے سامنے آئے تو پھر تو واجب ہو جاتا ہے سلام پیش کرنا. اور اس پر انشاءاللہ حدیث عرض کریں گے. جو میں بتا رہا ہوں قرآن مجید کے فصاحت و بلاغت کے اور انداز تکلم کے, انداز خطاب کے, انداز عرب کے, امر کے اور انداز عبادت کے, حکم کرنے کے, اس عہد کا انداز دیگر آیات سے مختلف ہے. درود شریف ایک عبادت ہے, نماز بھی ایک عبادت ہے, روزہ بھی ایک عبادت ہے, حج بھی ایک عبادت ہے, ذکر اذکار بھی عبادت ہے, قرآن مجید کی تلاوت بھی عبادت ہے, جہاد بھی عبادت ہے, بہت ساری یہ سب عبادات ہیں. کسی عبادت کا اللہ پاک نے جب حکم کیا ہے کہ یہ عبادت بجا لاؤ, اس میں صرف امر ہے بنی نوع انسان کو کہ آپ ایک یہ حکم بجا لاؤ. کسی عبادت کے بارے میں یہ نہیں کہ اس عبادت یا اس اعزاز میں بھی شریک ہوں اور تم بھی شریک ہو جاؤ. یہ صرف رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اعزاز ہے. درود و سلام میں حج کا حکم ہوا, یہ نہیں فرمایا کہ میں بھی حج کرتا ہوں, فرشتے بھی حج کرتے ہیں, تم بھی حج کرو. ذکر کا حکم فرمایا, یہ نہیں کہا کہ میں بھی ذکر کرتا ہوں, فرشتے بھی ذکر کرتے ہیں, تم بھی ذکر کرو. فرشتے بے شک ذکر کرتے ہیں, فرشتے بے شک حج کرتے ہیں, لیکن یہ حکم نہیں. یہاں کیا فرمایا؟ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. اللہ رب العزت اور فرشتے اللہ کے رسول پاک پر صلوات بھیجتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اے ایمان والو تم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر صلوات و سلام بھیجو. یہ ایک تو یہ پورے قرآن پاک میں جس نیکی کا بھی حکم کیا ہے اللہ پاک نے یہ تو ضرور فرمایا کہ اس نیکی کو بجا لاؤ, اس کے بدلے میں یہ انعام دوں گا, لیکن یہ نہیں فرمایا کہ یہ کام میں بھی کر رہا ہوں, فرشتے بھی کر رہے ہیں, اے ایمان والو تم بھی کرو. اس سے پتہ چلا کہ بہت اونچا اور اعزاز کا مقام ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دوسری بات اور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو درود و سلام بھیجنا ہے یہ بھیجنے والے کا اپنا فائدہ ہے. دیکھو بھائی, جس ہستی پر صلوات و سلام بھیج دے خود اللہ رب العزت, فرشتے پھر نورانی مخلوق ہے, اس ہستی کے مقام اور مرتبہ کتنا اونچا ہے کہ جس پر اللہ رب العزت سلام بھیج رہے ہیں, تو ایسی ہستی کو امتی کے سلام کی ضرورت نہیں ہے. یہ صلوات و سلام بھیجنے کا حکم اہل ایمان کو ہے کہ اس میں امتی کا اپنا فائدہ ہے, اپنا اس کا نفع ہے, حاضری لگتی رہے گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے میں. چنانچہ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ من صلی علیہ مرتن صلی اللہ علیہ 10 مرات. جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود و سلام بھیجتا ہے اس پر اللہ رب العزت 10 مرتبہ رحمتیں نازل فرماتے ہیں. اور ایک مقام پہ فرمایا کہ جتنی انسان کی نیکیاں ہیں
سب کا مقبول ہونا یہ مذبذب ہے. ہو سکتا ہے وہ نیکی مقبول ہے، اللہ کو پسند آ گئی، کما حقہ وہ نیکی ہے، اور ہو سکتا ہے کسی وجہ سے وہ نیکی رد کر دی گئی ہے. یہی وجہ ہے، حکم یہ ہے کہ نیکی کرنے کے بعد استغفار بجا لاؤ، کہ وہ نیکی کما حقہ تو نہیں ہے، اس میں جو کمی کوتاہی ہو گئی ہے وہ استغفار سے پوری ہو جائے گی. تو نیکی کے بجا لانے کے بعد استغفار کرو تاکہ وہ نیکی قبول ہو جائے. ہر نیکی کی قبولیت کے بارے میں یہ تذبذب ہے، ہو سکتا ہے قبول ہے، ہو سکتا ہے نہیں. اور یہ فکر اس نیکی کرنے والے کو بھی لگی رہنی چاہیے، استغفار کرے، دعا مانگے، یا اللہ یہ میری نیکی قبول کر دے. لیکن ایک نیکی ایسی ہے جو مقبول ہی مقبول ہے، اس میں رد نہیں ہے، اور وہ نیکی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنا. جب یہ آیت نازل ہوئی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کیا کہ حضرت سلام عرض کرنے کا تو ہمیں طریقہ آتا ہے، آپ نے بتایا ہے السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جب مجلس میں حاضر ہوں تو سلام عرض کرنے کا تو ہمیں طریقہ آتا ہے. اس آیت میں سلام کا بھی حکم ہوا ہے اور صلات کا بھی. صلات کا ہمیں نہیں پتا کہ آپ پر صلات کیسے بھیجنا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درود ابراہیمی مکمل پورا تلاوت فرمایا جو نماز میں پڑھتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. فرمایا کہ صلات یہ ہے. سلام تم سمجھتے ہو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور صلات یہ ہے جو نماز کے اندر پڑھا جاتا ہے. ایک صحابی حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا کہ حضرت قیامت کب آئے گی؟ آپ نے پوچھا کہ قیامت کا سوال کرتے ہو، قیامت کی تیاری ہے؟ تیاری کی ہوئی ہے؟ کہا حضرت اور تو تیاری کوئی نہیں ہے، ایک تیاری پکی کی ہوئی ہے، آپ کے ساتھ مجھے بہت محبت ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ مجھے بہت محبت ہے، یہ تیاری میری پکی ہے. آپ نے فرمایا یہ تیاری تیری قبول ہے. المرء مع من احب، ہر شخص کا اٹھنا بیٹھنا دنیا آخرت میں اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ اس کی محبت ہے. تیری تیاری صحیح ہے. اور پھر فرمایا کہ درود کثرت سے پڑھا کرو، صلاۃ و سلام کثرت سے پڑھا کرو. فرمایا کہ آخرت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخرت میں سب سے زیادہ قریب میرے امتیوں میں سے وہ شخص ہوگا جس نے مجھ پر سب سے زیادہ درود و سلام بھیجا ہو. اور ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بخیل دنیا میں بہت ہوتے ہیں، سخی بھی بہت ہیں. ابھی کسی سخی کی بھی بات بتاؤں گا. بخیل بھی دنیا میں بہت ہیں، لیکن اس شخص سے بڑا بخیل کوئی نہیں ہے جس نے میرا نام سنا ہو اور مجھ پر صلاۃ و سلام نہ بھیجا ہو. یہ شخص سب سے بڑا بخیل ہے. اور ایک حدیث میں آپ ایک بیان میں بعض نصیحت میں ایک حدیث فرما رہے تھے بیان کے جمعے کے دن مجھ پر زیادہ سے زیادہ صلاۃ و سلام پیش کیا کرو.
اور فرشتے جہاں کہیں بھی میرا امتی مجھ پر سلام پیش کرتا ہے تو فرشتے اس شخص کا نام بما پتہ میرے روزے میں آ جاتے ہیں. اس شخص کا نام بن فلاں اس کا پتہ بتاتے ہیں کہ یہ آپ کا امتی ہے, حضرت آپ پر صلاۃ و سلام پیش کر رہا ہے. اور ایک صاحب دل نے عجیب بات لکھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عادت مبارک تھی کہ آپ کو جب کوئی ہدیہ دیتا تھا ہدیہ تو آپ کوشش کرتے تھے اس سے بہتر ہدیہ اس کو دوں. اور یہی حکم بھی ہے. ایک حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ سنو آپ کو میں بتاؤں کہ تم جنت میں اس وقت تک نہیں جاؤ گے جب تک ایمان والے نہیں ہو, اور ایمان والے اس وقت تک نہیں بنو گے جب تک محبت آپس میں نہیں کرو گے, اور محبت تمہاری آپس میں اس وقت تک نہیں ہوگی جب آپس میں ایک دوسرے کو ہدیہ نہیں دو گے. تہادو تہابو. لیکن جو ہمارا طریقہ ہے, میں حقوق الوالدین وغیرہ اور رشتہ داروں پڑوسیوں کے حقوق میں بتا چکا ہوں کہ لوگ لکھتے ہیں کہ اس نے 500 روپے دیا ہے تو پھر اس کو 500 دینا ضروری ہے, اور وہ دینے والا بھی یاد رکھتا ہے یہ ہدیہ نہیں ہے, ہدیہ اللہ کے لیے دینا ہے. اب اس شخص کے ذمہ ہے خود ہدیہ, کوئی اس کا نعم البدل دیتا ہے یا حدیث میں آتا ہے کہ کچھ نہیں دے سکتا تو صرف دعا کر دے, جزاکم اللہ خیر احسن الجزاء فی الدارین, وہ ہدیے کا حق ادا ہو گیا ہے. اب اللہ کی ذمہ ہو گیا اس ہدیہ دینے والے کو اچھا بدلہ دینا, اب اللہ تعالیٰ کی ذمہ ہو گیا. اور اللہ تو پھر بہت بڑا شہنشاہ ہے, سخی ہے, خزانوں کا مالک ہے, وہ خوب دے گا. میں نے کہا اہل تصوف نے یہ لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عادت مبارک تھی کہ جب کوئی ہدیہ لے کر آتا تھا تو آپ اس سے بہتر ہدیہ دیتے تھے. دنیا میں یہ بھی ہدیہ ہے, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں درود و سلام بھیجنا یہ بھی ہدیہ ہے. لہذا آپ ایک مرتبہ بھیجیں تو جناب نبی پاک کی طرف سے دعائیں اس سے کہیں زیادہ مرتبہ اللہ کی طرف کے سامنے ہوگی کہ اللہ میرے اس امتی کی مغفرت کر دے. بعض حضرات اپنی دعاؤں میں واسطے کا ذکر کرتے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ, صحابہ کرام کا, انبیاء علیہ السلام کا. ٹھیک ہے, یہ تو برحق متفق علیہ جماعت ہے. رہی بات اولیاء اللہ کا واسطہ تو یہ ایک ایسی بات ہے کہ اللہ کو معلوم ہے کون اللہ کا ولی ہے. اس میں مطلق اللہ کے نیک بندوں کا واسطہ آ جائے تو ٹھیک ہے, کسی کا مخصوص نام وہ اللہ کو پتا ہے. پھر انبیاء علیہ السلام کا, صحابہ کرام کا یہ واسطہ تو صحیح واسطہ ہے. اللہ نے اس جماعت کا اعلان کیا ہوا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون. یہ اللہ کی جماعت ہے, اللہ ان سے راضی, وہ اللہ سے راضی ہیں. لیکن سب سے بڑا واسطہ پھر یہ ہے کہ کثرت سے اپنے پیغمبر پر سلام بھیجو. خود ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس امتی کو دعا کرتے رہیں گے, اس کے لیے دعا کرتے رہیں گے کہ اس امتی کو کتنی فکر ہے, ہر وقت میرے لیے صلاۃ و سلام پڑھ رہا ہے, تو اس کے لیے دعا خود جاری ہو جائے گی. میں ایک حج کے سفر میں تھا, جدہ کے ایک شیخ نے ہمارے ساتھ, ایک بوڑھا بزرگ تھا, اس کو کہا کہ میرے لیے دعا کرو. مطاف میں تھے تو اس بوڑھے نے کہا کہ دعا کی درخواست نہیں کی جاتی, دعا لی جاتی ہے. مجھے وہ جملہ سمجھ میں نہیں آیا, تھوڑی دیر کے بعد سمجھ میں آیا کہ کسی کے ساتھ تم ایسا بن کر رہو تم بھولو گی ہی نہیں, ہر وقت ہی دعائیں ہوتی رہے گی. جب آپ صبح شام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس میں سلام بھیجیں گے
تو خود بخود ہی دعائیں ہوتی رہیں گی. تو آپ فرما رہے تھے کہ جمعے کے دن مجھ پر کثرت سے صلاۃ و سلام بھیجا کرو، اور جب میں مر جاؤں گا جب بھی صلاۃ و سلام بھیجتے رہنا. ایک صحابی نے عرض کیا حضرت جب آپ دنیا سے رخصت ہو جائیں گے تو پھر تو آپ کے جسم کو مٹی کھا جائے گی، پھر صلاۃ و سلام بھیجنے کا کیا مطلب ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ سنو، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے کفن کو بھی مٹی نقصان نہیں پہنچا سکتی، یہ اسی طرح زندہ و جاوید رہتے ہیں. جب دور ہو سلام پڑھو، صلاۃ و سلام بھیجو، فرشتے مجھ پر پہنچاتے ہیں. جب میرے روزے کے قریب مجھ پر صلاۃ و سلام بھیجو تو میں خود سنتا ہوں. تو اب جب خود صراحتاً حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، اب اس میں ہمیں تحقیق کی ضرورت نہیں، اتنی بات کافی ہے دوستو کہ حیات برزخی ہر کسی کو حاصل ہے. آپ نے مشہور بات سنی ہے کہ جب مردے کو دفن کر کے آتے ہیں، واپس جا رہے ہوتے ہیں عزیز و اقارب اولاد بھی، تو اسی وقت ہی منکر نکیر آ جاتے ہیں کہ اٹھو اٹھو، اور اس سے سوال و جواب شروع ہو جاتا ہے، من ربک من نبیک من دینک. تو یہ حیات برزخی ہے، ہر کسی کو حاصل ہے، اور یہ پھر درجات ہیں، درجات. پھر نیک لوگوں کو مومنین، اولیاء اللہ، صدیقین، شہداء، یہ درجے ہیں پھر حیات برزخی کے. اور پھر سب سے اونچا درجہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل. دوستو یہ دنیا کی اتنی حقیقت ہے، اس دنیا کی بے ثباتی، بے وفائی ایک لمحے میں سمجھ آ سکتی ہے. کوئی سوچے تو صحیح، ایک لمحے میں کہ کن جھنجھلوں میں انسان پڑا ہے، کبھی صفائی میں، کبھی ستھرائی میں، کبھی مکان بنانے میں، کبھی اس کو رنگ کرنے میں، کبھی شادی میں، کبھی بچوں کی تربیت، کبھی ان کی شادی کرانے میں، اور خود قبر کا مہمان بنتا جا رہا ہے. یہ دنیا کی بے حسی، بے ثباتی، بے وفائی تو اس ایک ذرہ لمحے میں سمجھ آ جاتی ہے. کوئی سوچے تو صحیح. وَاعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. ذرا دل و دماغ کے کانوں کو کھول کے سنو. وَاعْلَمُوا، خبردار متوجہ ہو جاؤ، انما هذه الحیات الدنیا لہو ولعب، یہ دنیا کی زندگی بس چند دن کا کھیل و تماشا ہے. کبھی بچپنی میں منوں کی زبان بولنی ہے، کبھی ان فوانے شمام میں چند دن کا غرور کر لینا ہے، اور پھر بڑھاپے میں آ کے لاٹھی لے لینی ہے، اور پھر قبر کا مہمان بن جانا ہے. انما هذه الحیات الدنیا لہو ولعب وان الدار الاخرۃ لہی الحیوان. آخرت کی زندگی اصل زندگی ہے، آخرت کی زندگی نہ ختم ہونے والی زندگی ہے، آخرت کی جوانی نہ ختم ہونے والی جوانی ہے، آخرت کا حسن نہ ختم ہونے والا حسن ہے، آخرت میں ملنے والی نعمتیں جو ہیں نہ ختم ہونے والی وہ نعمتیں ہیں. اصل زندگی تو وہ زندگی ہے، کاش کاش کہ لوگ جان لیتے. آگے سے اللہ رب العزت نے ایک آرزو ظاہر کی، کاش کے لوگوں کو سمجھ آ جائے. تو فرمایا کہ قبر کی مٹی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے کفن کو بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی. آپ صلاۃ و سلام بھیجا کر. ایک صحابی حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کیا حضرت میں اپنی عبادات کے جو اوقات ہیں
ان میں تیسرا حصہ آپ پر درود و سلام بھیجتا ہوں۔ آپ نے فرمایا اچھی بات ہے، وَإِن زِدْتَ فَخَيْرٌ لَكَ، اچھا ہے اپنی عبادات کے اوقات میں 1 مجھ پر درود و سلام بھیجتے ہو، اچھا ہے، لیکن اگر اس سے اضافہ ہو جائے تو تیرے لیے اور بہتر ہے۔ کہنے لگا حضرت پھر میں آئندہ اپنی عبادت کے اوقات میں 2 آپ پر درود و سلام بھیجوں گا۔ آپ نے فرمایا اچھا ہے، وَإِن زِدْتَ فَخَيْرٌ لَكَ، بہت اچھا ہے، لیکن اگر اس سے بھی زیادہ کیا تو نے تو تیرے لیے اور بہتر ہے۔ پھر کہنے لگا حضرت میں اپنے فرائض انجام دینے کے بعد پھر پورے اوقات میں صرف آپ پر درود و سلام ہی بھیجتا رہوں گا۔ آپ نے فرمایا تیرے گناہ اس کی برکت سے سب معاف ہو جائیں گے، اور دنیا کا کوئی غم تجھے کرنے کی ضرورت نہیں، سب اللہ ان کا حافظ اور حامی، اور تجھے وہ کام سارے ترتیب کے ساتھ دینے والا وہ ذمہ دار ہو جائے گا۔ دوستو بہت عجیب سعادت کی بات ہے کہ ایک تو اس کی فضیلت یہ ہے کہ اس میں غیر قبولیت کی بات ہی نہیں ہے، قبول ہی قبول ہے۔ اور دوسری عجیب بات ہے کہ آدمی کا نام بما پتہ فلاں بن فلاں حضرت کے پاس فرشتے لے کر جاتے ہیں کہ آپ کا امتی فلاں بن فلاں سلام پیش کر رہا ہے۔ بھائی بڑے آدمی کے سامنے انسان کا ذکر ہو جائے تو خوش ہو جاتا ہے، کائنات کی سب سے بڑی ہستی کے سامنے جب ذکر ہو گیا اور ہر روز ہو گیا تو اس سے اونچی بھی کوئی سعادت کی بات ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ صبح و شام کم از کم 100 مرتبہ صلاۃ و سلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پیش کیا کرو، اور سب سے اچھا صلاۃ و سلام یہ درود ابراہیمی ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی قرآن و حدیث سے حدیث مبارکہ سے درود و سلام ثابت ہیں، وہ مختصر بھی ہیں، اور سب سے مختصر صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ سب سے زیادہ دنیا میں درود و سلام پڑھنے والے کون ہیں؟ یہ بھی غور کرو۔ آپ نے بخاری مسلم ترمذی شریف پڑھی تو نہیں ہے، کبھی کھول کر تو دیکھ لیا کرو، یہ کھولنا بھی ثواب ہے، ان جملوں کو دیکھنا بھی سعادت ہے۔ اس میں فرمان رسول کو دیکھنے سے دل میں نور آئے گا، آنکھوں میں بینائی آئے گی۔ آپ بخاری شریف کے ایک صفحے پر ہی دیکھیں کہ امام بخاری نے کتنی مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث لائی، اور جب آپ کا نام لایا تو ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود لکھا، درود پڑھا بھی، درود لکھا۔ امام مسلم کی کتاب مسلم شریف لے لے، امام ترمذی کی کتاب ترمذی شریف لے لے، ایک صفحے میں کتنی مرتبہ حدیث آتی ہے، اتنی مرتبہ یہ حضرات صلی اللہ علیہ وسلم لکھتے ہیں۔ سب سے زیادہ درود و سلام پیش کرنے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ حضرات محدثین ہیں۔ ایک بزرگ گزرے ہیں، متفق علیہ بزرگ، ہم تو بریلوی دیوبندی کے چکر میں پڑ گئے نا، بس اسی میں کچھ روٹیاں یوں لگ گئی تو کچھ یوں لگ گئی۔ مسلم بزرگ ہے، اور بریلوی مسلک کے مکاتب فکر میں بھی ان کی کتاب پڑھائی جاتی ہے، دیوبندی مسلک کے فکر میں بھی، دیوبندی مسلک کے مکاتب میں بھی۔ علامہ جلال الدین سیوطی ہے، اور عجیب شخص ہے، 80 جلدوں میں مجموع البحرین تفسیر کی کتاب لکھی، 80 جلدوں میں، اور ابھی عمر بتاؤں گا کب لکھی ہے۔ در منصور لکھی، اور طلبہ کو جو کتاب پڑھائی جاتی ہے، آپ حضرات نے نام سنا ہوگا جلالین شریف، جلالین شریف، یہ جلال الدین سیوطی کی ہے۔
40 سال کی عمر میں علم فقہ، علم حدیث، علم تفسیر، علم منطق، علم لغت سب میں پڑھ بھی لیا، پڑھا بھی لیا، کتابیں بھی لکھ دی۔ 40 سال کے بعد کہا کہ اب میں خالص اپنے رب کے لیے بیٹھتا ہوں، اب اللہ اللہ کرتا ہوں۔ 40 سال کی عمر میں، اور اپنی زمانہ حیات میں 35 مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت حاصل ہوئی۔ جب شاگردوں نے پوچھا کہ حضرت وہ نیکی کون سی ہے، وہ کیا خوبی ہے کہ آپ میں وہ ہے اور ہم میں وہ نہیں، کہ ہمیں تو بدبختوں کو ایک مرتبہ بھی زیارت حاصل نہیں ہوئی، اور آپ کو اپنی زندگی میں 35 مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت حاصل ہوئی۔ اور حدیث سنی ہے آپ نے، فرمان ہے جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ جس نے مجھے دیکھا اس نے مجھے، اے قریشی و ہاشمی، اے مکی و مطلبی، کہ منم بے دل بجمال تو عجب حیرانم۔ اور جب جلال الدین اور عبد الرحمن جامی جب سوچتے ہیں، اپنے پیغمبر کی تاریخ پڑھتے ہیں، آپ کی سیرت پڑھتے ہیں، آپ کے مناقب و فضائل پڑھتے ہیں، تو ہماری ناقص عقل میں تو اپنے پیغمبر کا مقام محیط ہو ہی نہیں سکتا۔ اور جس ہستی پہ کائنات کا خالق صلات بھیجے، اور جس ہستی پہ اللہ کی نورانی مخلوق صلات بھیجے، اور جس ہستی کے روضہ انور پر ہر روز 70,000 فرشتے، ہر روز 70,000 فرشتے جس ہستی کے روضہ انور پر نازل ہو کر اپنے نورانی پروں کے ذریعے سے جھاڑو دیں، کہا منم بے دل بجمال تو عجب حیرانم، میرے دل میں وہ صلاحیت نہیں ہے، میرے دماغ میں وہ کیفیت نہیں ہے کہ میں نبی آپ کے جمال کا ادراک کر سکوں، آپ کے مناقب کا ادراک کر سکوں، آپ کے اوصاف کو سمجھ سکوں کہ آپ کتنی بڑی ہستی ہیں۔ اللہ اللہ چی جمالش بنی گلا جبی، اے میرے رب سب کائنات کو تو نے نعمتوں سے نوازا ہے، کسی پھولوں کو خوشبو دی ہے، کسی مناقب کو آپ نے اور حسن سے نوازا ہے، سب کے حسنوں کا کچھ تو اندازہ ہو جاتا ہے، لیکن یہ امام الانبیاء آپ نے کیسا بنایا ہے کہ اس کے اوصاف و حسن کا ہم ادراک نہیں کر سکتے۔ اللہ اللہ چی جمالش بدی گلا جبی، چشم رحمت بکشا سی منندان نظر، خوش قسمت ہے وہ نگاہیں، خوش قسمت ہے وہ نگاہیں جنہوں نے اپنی زندگی میں کائنات کے سراج منیر کو دیکھا ہوگا، اور پھر خوش قسمت ہے وہ دل، خوش قسمت ہے وہ دماغ ایمان والے امتیوں کے جنہوں نے اس پیغمبر پہ ایمان لایا اور اس کی سنتوں کو اپنایا اور اس ہستی پہ درود و سلام بھیجتے رہے۔ اے ہاشمی، اے قریشی و ہاشمی، اے مکی و مطلبی، یہ ان حضرات کا تأثر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کہ سوچ سوچ کے ہم مناقب نہ سمجھ سکے کہ اتنے مناقب ہیں۔ اللہ رب العزت یہ فرما رہے ہیں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ پہلے میں صلاۃ و سلام بھیج رہا ہوں اس پیغمبر پر اور فرشتے بھیج رہے ہیں، پھر اس کے بعد اے ایمان والو تم بھیجو، تم بھیجو۔ اور یہاں امر کا صیغہ ہے، خطبے میں بھی یہ آیت پڑھی جاتی ہے تاکہ مسلمانوں کو اس حکم کی تازگی
ہر جمعے کو ملتی رہے، لیکن خطبے میں جب یہ سنو تو اس وقت دل میں تصور کرنا ہے، زبان سے نہیں پڑھنا۔ اس وقت سننا واجب ہے خطبہ، بعد میں ہر وقت پڑھو۔ ایک بزرگ گزرے ہیں، تو وہ فرماتے ہیں کہ میں نے ہر مرض کی دوا درود پاک کو عملاً تجربہ کر کے دیکھا ہے۔ ایک تو فرمان بھی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، ابن ماجہ نے نقل کیا ہے کہ جس کو جسم میں درد ہو جاتا ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پیش کیا کرے اس نیت کے ساتھ، اور آخر میں پھونک دے، نیت یہی ہے نہ بھی پھونکے تب بھی اللہ رب العزت کی بارگاہ سے شفا مل جائے گی۔ ایک بزرگ کی خدمت میں کوئی شخص حاضر ہوا اور عرض کیا کہ حضرت، حرمین شریفین کی زیارت کا بہت شوق ہے اور کوشش بھی ہے، لیکن ہو نہیں رہی، حج عمرے کی سعادت نہیں نصیب ہو رہی۔ اس بزرگ نے عجیب بات فرمائی ہے دوستو، ہمارے لیے بھی وہ عمل کے واسطے مفید ہے۔ ایک تو فرمایا کہ صدق کے دل سے مانگا نہیں ہے، صحیح مانگا نہیں ہے، گڑ گڑا کے لائن نہیں لگائی ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ صلاۃ و سلام میں کثرت نہیں ہے، درود شریف میں کثرت نہیں ہے۔ یہ دو کاموں پر عمل کرو، اللہ رب العزت حرمین کی زیارت نصیب کریں گے۔ چند ہی دن بعد یہ مرید آ گیا کہ حضرت انتظام ہو گیا ہے، اور اس سے پوچھا کہ آپ بتاؤ کیا صورتحال ہوئی؟ کہا ایک دن جب مانگا ہے اللہ رب العزت سے درود پڑھ کر، ایک دن مانگا ہے، مانگتے مانگتے ہی اندازہ ہو گیا تھا کہ دعا قبول ہو گئی ہے۔ یہ مانگنا ہو نا۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اول اور آخر درود شریف دعا میں پڑھا کرو، دعا قبول ہوگی۔ آپ نے اکثر اوقات ذکر اذکار جو بزرگوں سے، اولیاء اللہ سے، پیروں سے لوگ لیتے ہیں نا، تو وہ بھی کہتے ہیں کہ بھائی یہ ذکر 200 مرتبہ کرنا ہے، لیکن اول آخر 7 مرتبہ یا اتنی مرتبہ درود شریف پڑھ لیا کرو۔ یہ کیوں؟ ایک تو حق ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ ادا ہو جائے گا، اور دوسری بات اور ہے کہ ابھی بتایا ایک حدیث ہے کہ یہ ایسی نیکی ہے درود شریف کہ یہ رد نہیں ہوتی۔ جب دعا کے اوپر اور دعا کے نیچے درود شریف ہے، یہ بھی رد نہیں ہے، یہ بھی رد نہیں ہے، تو وہ تو شہنشاہ ہے، وہ درمیان والا کیوں رد کر دے گا؟ درمیان اس فقیر کی دعا پڑی ہوئی ہے، نیچے بھی درود شریف، اول آخر درود شریف ہے، اور اللہ نے یہ ذمہ لیا کہ اپنے پیغمبر پہ بھیجے گئے درود شریف کو رد نہیں کروں گا۔ جب اول والا بھی درود رد نہیں، آخر والا بھی درود رد نہیں، تو درمیان میں جو اس فقیر نے بات مانگی ہے وہ کیوں رد کرے گا؟ اس کے خزانوں میں کوئی کمی ہے؟ تو اس لیے ہے کہ اول آخر درود شریف پڑھا کرو۔ ایک تو حق ادا ہوتا رہے گا، اور دوسرا دعا رد نہیں ہوگی۔ ویسے تو ہر طرح درود شریف پڑھنا دوستو صحیح ہے، جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ادب اور بہتر طریقہ، ادب والا طریقہ، بہتر طریقہ یہ ہے کہ بیٹھ کر سنجیدگی اور وقار، متانت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا کرو۔ جائز ہے چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، کھڑے بھی، لیکن بیٹھ کر ادب کے ساتھ درود بھیجنے میں زیادہ فائدہ ہوگا۔ اور دوستو درود نہ پڑھنے کی وعید بھی ہے۔ مشہور حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی
کہ مسجد نبوی میں جمعے کے دن جب آپ 3 سیڑھیوں پر قدم رکھ رہے تھے تو آمین 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 فرما رہے تھے. جمعے سے فارغ ہو گئے. ایک ساتھی نے سوال کیا کہ حضرت خلاف عادت ممبر کی سیڑھیوں پر چڑھتے ہوئے آمین 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 کے الفاظ سنے ہیں، یہ کیا وجہ ہے؟ آپ نے فرمایا جبرائیل آئے تھے اور انہوں نے بد دعا کی ہے، مجھے حکم دیا ہے اللہ کی طرف سے کہ آپ آمین کہو. انہوں نے بد دعا کی ہے، مجھے حکم دیا ہے آمین کہو کہ وہ شخص ہلاک ہو جائے جس کے والدین خدمت کے محتاج تھے اور اس نے خدمت نہیں کی، جنت نہیں بنا سکا، وہ ہلاک ہو جائے. ایک ہوں یا دونوں. اور دوستو والدین کے حقوق میں بتا چکا ہوں، آج بھی بتا دیتا ہوں. کسی کے والدین دنیا سے رخصت ہو گئے لیکن اس کو کچھ تذبذب ہے کہ میں صحیح حق ادا نہیں کر سکا یا کہیں بے ادبی ہو گئی ہوگی، تو کثرت سے والدین کے لیے اظہار ثواب کرے، اللہ رب العزت اس کی معافی کا اعلان کر دیں گے. دوسری سیڑھی پہ جب قدم رکھا تو جبرائیل نے بد دعا کی، وہ مسلمان برباد اور ہلاک ہو جائے جس کو رمضان کا مہینہ ملے اور اپنی مغفرت نہ کرا سکے. وہاں مسلم تو آج کے دور میں 8 اور 20 کی تراویحوں کے چکر میں پڑا رہے، یہ ثابت نہیں وہ ثابت نہیں. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ محدث آ گیا. دہلی میں حدیث کوئی مٹی کے نیچے سے نکل آئی، ہاں کہ وہ 8 طریقے تراویح ثابت ہے، 20 نہیں ثابت. خلفائے راشدین کے ہر امر پہ جان بھی قربان ہے. اور اس ہستی نے تو سب صحابہ کرام کو جمع کر کے اجماع منعقد کیا ہے 20 تراویحوں پر. آج تمہیں 14ویں صدی میں یاد آیا ہے حدیث کون سی صحیح ثابت ہے اور کون سی نہیں. حضرت عمر گویا کہ کچے محدث تھے، یہ آج کے پکے محدث آ گئے کہ ہر نماز ننگے سر پڑھو، ہر نماز ننگے سر پڑھو. یہ حدیث کا فرمان، یہ حدیث کا فرمان ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر نماز ننگے سر پڑھی ہے. ادھر سے دعویٰ ہے کہ ہم حدیث کے اوپر عمل کرتے ہیں. اور مجھے یہ نہ کہا کرو کہ مولوی صاحب تم فرقہ واریت کی باتیں کرتے ہو. میں اپنے دل کا درد بیان کرتا ہوں. جب میرے پیغمبر سے ایک بات ثابت نہیں ہے تو میں کیوں نہ کہوں منبر رسول پر کہ یہ بات ثابت نہیں ہے اور یہ بات ثابت ہے. میں کوئی ٹکڑے مانگ کر کھانے والا ملا ہوں کہ میں حق بات بیان کروں گا، تم مجھے روٹی نہیں دو گے، میں بھوکا مر جاؤں گا. میرے پیغمبر کا سب سے قیمتی صحابی ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور جس کی آرزوؤں پہ قرآن آیا، جس کی آرزوؤں پہ قرآن نازل ہوا، وہ صحابہ کرام کو جمع کر کے اجماع منعقد کر رہا ہے 20 تراویحوں پر. اور آج کا مسلم امتی اس پر غور و فکر کر رہا ہے کہ 8 صحیح ثابت ہے یا 20 صحیح ثابت ہے. ہمیں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. نبی کا برحق صحابی خلفائے راشدین میں سے خلیفہ دوم اجماع منعقد کر گئے، ہمیں اس کی تحقیق کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ دوسری سیڑھی پر جب قدم رکھا تو آپ نے یہ فرمایا. اور تیسری سیڑھی پر آمین کہی کہ میرا اس میں نامی علم، نام نامی اس میں گرامی جس امتی کے سامنے آ جائے اور امتی نام سن کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سن کر درود نہ پڑے، وہ ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے. تو مجھے کہاں آپ آمین کہو، میں نے آمین کہا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوستو 3 سیڑھیوں کی بات کی ہے. ذرا غور کرنا، یہ ریاض الجنہ کی بات ہو رہی ہے جس میں 2 رکعت نفل مدینہ طیبہ کے ریاض الجنہ میں 2 رکعت نفل کی ضمانت یہ ہے کہ یہ جنتی ہے. کیوں؟ یہ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے دوستو. جس کو اللہ پاک دنیا میں جنت میں 2 نفل پڑھا دے تو پھر اس کو اللہ جنت سے نکالے گا. یہ تو اللہ کا قانون ہے نا، جس کو جنت میں داخل کر دوں گا اس کو نکالوں گا نہیں. یہ قانون ہے کہ جس کو جہنم میں داخل کیا ہو سکتا ہے تھوڑی سی سزا دے کر اس کو جہنم سے نکال کے جنت میں داخل کر دوں.
یہ نہیں ہے کہ جس کو جنت میں داخل کر دیا اور پھر اس کو جنت سے نکال دے، یہ اس رحیم و کریم و غفار کی شان کے خلاف ہے۔ فرمایا کہ ما بین منبری و روزی، ما بین روزی و منبری، ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ۔ میرے حجرے سے لے کر میرے منبر تک یہ درمیانی علاقہ مجھے اللہ رب العزت نے جنت کا ٹکڑا دیا ہے۔ میرا منبر بھی جنت کے ٹکڑے میں ہے، میری آرام گاہ بھی جنت کے ٹکڑے میں ہے، حجرہ عائشہ بھی جنت کا قیمتی سرمایہ ہے۔ اور جہاں حاجیوں عمرہ کرنے والے سعادت مندوں جہاں روض الجنہ میں ریاض الجنہ میں دگانا پڑتے ہو، یہ بھی جنت کا ٹکڑا ہے۔ فضیلت اس کی یہ ہے کہ جس سعادت مند کو دنیا میں اللہ رب العزت نے روضہ رسول کی حاضری کی سعادت عطا کر دی اور پھر ساتھ ہی ریاض الجنہ میں دگانا عطا کر دیے، اس کو دنیا میں رسول کے قرب کی وجہ سے جنت دے دی ہے، اب اسی کو جنت عطا کر دیں گے۔ جنت کے خلاف کوئی کام نہ آپ کرے، غور کرنا ہے تھوڑا سا۔ منبر ریاض الجنہ میں ہے، دعا کرنے والا کون ہے؟ نورانیوں کا امام، نورانی مخلوق کا امام، سب فرشتوں میں سے سب سے بڑا فرشتہ جبرائیل علیہ السلام بد دعا کر رہے ہیں۔ منبر رسول ہے، ریاض الجنہ ہے، دوسری سعادت۔ اور تیسری بات، آمین کہنے والا، آمین کہنے والا جس کی کوئی بات اللہ رب العزت نے یہ فیصلہ کیا ہوا رد نہیں کرنی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آمین کہنے والے۔ اور چوتھی بات، جمعے کا دن ہے دوستو، جمعے کا دن۔ اور پانچویں بات، جمعے کے خطبے کے وقت دعا قبول ہوتی ہے، اور ساتھ یہ کہ بھیجا اللہ رب العزت نے ہے۔ تو لہذا غور کرنا ہے کہیں اس وعید میں ہم نہ آ جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر دوستو درود و سلام کی عادت ہو، عادت، اور صبح اور شام پابندی کے ساتھ عادت ہو۔ میں جب اس موضوع پر مطالعہ کر رہا تھا، جو ساتھی جتنا پہلے بھی پڑھتے ہیں درود و سلام، میں نے بھی یہ نیت کی ہے، آپ لوگ بھی یہ نیت کریں، اس سے انشاءاللہ آئندہ اضافہ کریں۔ پھر تو کوئی فائدہ ہے نا کہ کوئی بیان سننے کا اور کرنے کا۔ دوسری بات یہ کہ بہت سارے درود و سلام میرے سامنے آئے، پہلے بھی آئے، تازہ ہوا سبق۔ بہت سارے درود و سلام کی الگ الگ خصوصیت ہے، کسی کا مقصد ایسا حاصل ہوتا ہے، کسی کا یہ مقصد ہے۔ میں نے اپنے پاس چند کتابچے جب ڈھونڈے، مجھے کچھ کتابچے ملے ہیں، وہ جمعے کے بعد جن ساتھیوں کو چاہیے وہ اپنے پاس رکھیں اور یہ درود و سلام یاد کریں اور پڑھیں۔ فرمایا جو کثرت سے درود و سلام پڑھتا ہے، کثرت سے اس کے گناہ معاف ہو گئے اور دنیا کے غموں کی ضرورت نہیں ہے، ہم اس کے ضامن ہیں، بس اس سے اور کیا چاہیے۔ آخر میں ایک بات اہم عرض کرنی ہے، وہ حضرت حافظ صاحب سے بھی کئی مرتبہ مشورہ ہوا کہ ہم نے جون 1 میں جنریٹر لگایا ہے، اور آپ کو یاد ہے جمعے میں اعلان کیا تھا۔ اس میں ایک ساتھی دفتر آئے اور کہا میں لگا دیتا ہوں۔ بہرحال جنریٹر لگ گیا جو 2 لاکھ تقریباً 11-12 ہزار روپے کا ہے۔ انہوں نے ہمیں ایک چیک دیا جو جون کی 14 تاریخ کا تھا۔ بہرحال وہ 14 تک انتظار کرتے رہے، وہ 14 والے دن کے بعد وہ واپس آ گیا کہ اس بندے نے تو ہمارے بھی پیسے دینے ہیں، آپ کو چیک کیسے دیے، بندہ کدھر ہے ہمیں بتاؤ۔ میں نے کہا بھائی ہمیں بھی نہیں پتا، ایک نمازی ہے۔ بہرحال تحقیق کی تو یہاں قریب ہی رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اگر اس کے مشکل حالات ہیں تو آسان فرمائے۔ ظاہری طور پر تو معزز سے آدمی ہیں، قریب ہی اس پلازے میں ان کا کوئی حج عمرے کا کاروبار ہے۔
بہرحال ہم نے رابطہ کیا، حافظ صاحب سے درخواست کی، انہوں نے رابطہ کیا، ایک دو اور ساتھیوں نے رابطہ کیا. وہ زیادہ موبائل فونوں کا فائدہ تو آپ بھی سمجھتے ہیں، ہم بھی سمجھتے ہیں کہ سم بدل کر پھر بندہ پکڑا جاتا ہے، لیکن وہ لیت العال سے ہوا اور وہ نہیں ہو سکا. ہم نے کافی انتظار کی ہے. اب آپ حضرات سے یہ درخواست ہے کہ میرے پاس 20,000 روپے جنریٹر کا ایک ہے، 5,000 ایک سب سے پہلے سیمنس کے ساتھی نے دیا تھا 5,000 روپیہ، اور اس کے بعد ایک 2,000 اور 100 روپیہ اور ایک درویش کا ہے. اس نے دیتے وقت کہا تھا مولانا صاحب یہ جنریٹر میں ہی خرچ کرنا ہے. میں نے پن لگا کے ان پیسوں کو دوستوں رکھا ہوا ہے کہ اگر ادھر سے آ گئے تو آپ سے اجازت لوں گا کہ اب کہیں اور خرچ کر دوں، اور وہ پیسے نہیں ہو سکے. یہ تقریباً 27,100 روپیہ جنریٹر کی مد کا میرے پاس ہے، باقی ہم نے ادا کرنا ہے. آج جو ہم نے چندہ کرنا ہے وہ تنخواہوں کی مد کا ہے. آپ اپنے طور پر یہ کوشش کریں کہ کوئی 5,000 10,000 جیسے دے سکتا ہے دفتر میں جمع کرائیں، نہیں تو پھر ایک مرتبہ اجتماعی چندہ مجبوراً کریں گے، ان میں سے کسی مسئلے کو سیٹ کر دیں گے. ایک آپ کو فضیلت کی بات مسجد کے چراغ کی سنا دیتا ہوں. اب جس کو جتنی توفیق ہے اس کے مطابق ضرور حصہ ملائے. سن 9 ہجری میں ایک صحابی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تمیم داری، مسجد میں چراغ روشن کیا. سن 9 ہجری میں، اس سے پہلے مسجد نبوی میں چراغ روشن نہیں ہوا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا، آپ نے پوچھا یہ کس نے چراغ روشن کیا؟ تو صحابہ نے بتایا کہ حضرت فلاں نے چراغ روشن کیا. فرمایا اللہ اس کے آخرت کے گھروں کے چراغ روشن کرے. الحمدللہ، اللہم لک الحمد ولک الشکر. ہم اس قابل ہو گئے کہ اللہ نے ہمیں مسجد میں چراغ روشن کرنے والا بنا دیا. یہ جملہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دوستو، اس جنریٹر کی جامع معنی بات یہ ہے کہ 5-7 پنکھے نیچے، 5-7 یہاں، 5-7 اوپر، 5-7 اوپر، 5-7 اور جہاں جہاں رہائش ہے ایک ایک پنکھا، ایک ایک لائٹ دی ہے. ضروری جو خدمات ہیں یہ جنریٹر ادا کرتا ہے. 4-5 ہزار روپے ماہانہ گیس کے بل کے ساتھ یہ چیز ملی ہے، اور اچھا ہے، اصلی باہر جاپانی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اس سعادت میں حصہ لینے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.